السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات محمد. سیرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے آج 9ویں مرحلے میں کہ یقینی طور پر ہم جس دین سے وابستہ اور جس دین اسلام کے ماننے والے ہم، اس دین اسلام کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے، اور ہمارے ہاں ہر قدم پر عدالت کا خیال کیا گیا ہے. بلکہ یہ کہوں کہ مکمل طور پر جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے. حتیٰ کسی کو ماننے یا نہ ماننے میں بھی عدالت کو مد نظر رکھا گیا ہے. اگر ہمارے مذہب میں جو دین اسلام ہے، آل محمد کا مذہب ہے، جس کو بھی مانا ہے عدالت کی بنیاد پر مانا ہے، اور اگر نہیں مانا ہے وہ بھی عدالت کی بنیاد پر. میں مثال عرض کروں، مثلاً خداوند عالم کو ماننا یہ ہے عدالت ہے، اگر نہ مانے تو یہ ظلم ہے. نبی کریم کو ماننا یہ ہے عدالت ہے، اگر نہ مانے تو ظلم ہے. آل محمد کو ماننا یہ ہے عدالت ہے، اگر نہ مانا جائے تو یہ ظلم ہے. یہی معاملہ اس کے مقابلے میں بھی ہے. مثلا شیطان، اگر اس کو مان لے تو یہ ظلم ہے، اس کو نہ ماننا عین عدالت ہے. ابو جہل، اس کو ماننا یہ ظلم ہے، نہ ماننا عین عدالت ہے. جتنے بھی افراد ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ عرض کروں، جتنے بھی افراد ہیں، اکثر عام طور پر ہمارے ایک الزام ہمارے اوپر یہی ہوتا ہے، فلاں 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 کی بات آتی ہے یا فلاں 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 کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے دین میں چونکہ اصل اور بیس عدالت ہے، جہاں جہاں تقاضائے عدالت یہ ہے کہ مانا جائے، وہاں ہم عدالت کی بنیاد پر لوگوں کو مانتے ہیں، اور جہاں تقاضائے عدالت یہ ہے کہ نہ مانا جائے، وہاں ہم عدالت کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں. یعنی کسی سے کوئی ذاتی عناد کی بات نہیں ہے، کسی سے ذاتی اختلاف کی بات نہیں ہے، اور یہاں نفسا نفسی والا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی عرض کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ فلاں ہم کو اچھا لگتا ہے لہذا ہم مانتے ہیں، فلاں ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے لہذا نہیں مانتے. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے.
جہاں جہاں عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے وہاں ہم ان افراد کو مانتے ہیں، اور جہاں عدالت یہ کہتی ہے کہ نہ مانا جائے وہاں نہیں مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنی چیزیں دین میں پائی جاتی ہیں، میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں، جو کہ درمیان میں گفتگو آئی کہ کبھی کبھی بہت سی چیزیں ہم اپنے تصورات کو دین بنا دیا کرتے ہیں، ہم اپنے رسم و رواج کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے تصورات، ہمارے افکار اور ہماری پسند، یا یہ کہوں کہ ہمارے رسم و رواج یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین اپنی جگہ پر ہے۔ دین وہی ہے جو آل محمد سے بیان کیا ہے، دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ہمارا نبی کریم اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا، اور اس دین کے لیے آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولا خود نبی کریم نے بھی اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسا اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے ویسا ہی ہمارے سامنے پیش کیا، نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نبی کے بعد جن جانشینوں کے سلسلے کے قائل ہیں جو ہمارے ہاں سلسلہ امامت پایا جاتا ہے، اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی امام نے دین میں تبدیلی نہیں کی ہے۔ یعنی آج ہمارے پاس جو دین ہے، جسے دین اسلام کہا جائے، جو نبی والا دین کہا جائے، جسے آل محمد کا مذہب کہا جائے، یہ وہی ہے جو 100% اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں کوئی کمی و زیادتی کا معاملہ، تو اس دین میں جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں ان سب کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے، اور ہمارے دین میں جتنے بھی اعمال ہیں یہ حکم الہی کی بنیاد پر ہیں۔ آج جتنے بھی افعال ہم انجام دیتے ہیں اس کی بیس اور اس کی بنیاد حکم پروردگار ہے، مشیت پروردگار ہے۔ اور چونکہ سیرت پیغمبر کی بات آئی، یہ بھی ضروری ہے کہ آج اگر ہمارے ہاں عزائے حسین علیہ السلام ہے تو یہ عزاداری بھی سیرت پیغمبر کی بنیاد پر ہے۔ ابھی آپ کے ابتدائی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس لیے عرض کروں جہاں سیرت پیغمبر کی بات آئے یہ یقین رہے کہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اور بھی دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کے ساتھ ساتھ یہ عزائے حسین 100% سیرت پیغمبر اکرم ہے۔ چونکہ نبی کریم کی سیرت ہے اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، لہذا ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سیرت نبی کریم پر عمل کرتے ہوئے آج ہم عزاداری برپا کرتے ہیں۔ یعنی سیرت نبی پر بھی عمل کرتے ہوئے آج ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، نبی کریم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم ذکر آل محمد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں اسلام کی بات آ جائے، جہاں سیرت کی بات آ جائے، جہاں پیغمبر اکرم کی بات آ جائے، ساری چیزوں کے پیغمبر اکرم میں بیان کیا ہے۔ اور پھر جہاں صاف صاف قرآن کریم کا حکم ہو، اس لیے کہ نبی کریم کی زندگی مکمل طور پر قرآن کا آئینہ تھی۔ نبی اور آل نبی اگر ان کو دیکھنا ہے، ایک طرف قرآن کریم ہے اور دوسری طرف یہ ہے۔ اگر قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ آل نبی ہیں، قرآن کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو اس کو آل محمد نے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف وہ قرآن جو ہماری نگاہوں کے سامنے کتاب کی صورت میں ہے، یہ قرآن صامت ہے یعنی خاموش قرآن ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی اور آل نبی جو ہے یہ قرآن ناطق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے، بے عین ہی وہی ہے جو قرآن ہے، اسی کو انہوں نے پیش کیا۔ اب اگر قرآن کا حکم ہمارے سامنے صاف صاف قرآن کی آیت سورہ مبارک ہے، حج آپ اٹھا کر دیکھیں، 22واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 22 بہت ہی مشہور معروف آیت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرے، جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے، یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ اور میں خلاصے میں عرض کروں مفہوم اس کا کہ جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے وہی متقی ہے۔ اور بہت سے آیات کے ساتھ ساتھ ایک سب سے پہلی آیت شروع ہی کی مشہور آیت تو سب کو یاد ہے، اس لیے عرض کر دوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب سے متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ اور اگر ہم دونوں آیتوں کو جمع کریں نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک طرف ہے کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے وہی متقی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو متقی ہو قرآن اسی کی ہدایت کرتا ہے۔
دونوں آیتوں کو اگر ہم جمع کر نتیجہ نکلے گا، جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے قرآن اسی کی ہدایت کرتا ہے۔ گویا یہ قرآن نے کہا کہ اگر قرآن سے ہدایت چاہتے ہو تو پہلے آؤ شاعر اللہ کا احترام کرو تاکہ قرآن تمہاری ہدایت کر سکے، ورنہ اگر قرآن سے ہٹنے کی ہدایت کی توقع نہ رکھے، اس لیے کہ صاف صاف اس نے کہا ہے کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ہر چیز کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ مثال ہم سوچ چکی ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم نہ سوچے کہ قرآن جو ہے بہت اچھی چیز سب کو ہدایت دے دیتا ہے، نہیں، یہی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اسی قرآن سے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں لیکن اسی قرآن سے بعض لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا اچھا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے جو بھی آ جائے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، نہیں انسان کے اوپر ہوتا ہے، فرد کے اوپر ہوتا ہے، صلاحیت کے اوپر ہوتا ہے، انسان کی ظرفیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھی چیز ہے، بعض لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے، اعلان کیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ، جو بھی احترام کرے شاعر اللہ کے شاعر کا، اور یہاں پر ابتدائی میں عرض کروں شاعر اللہ کے جو ہمارے مفہوم ہے، کسی خاص چیز کو شاعر اللہ نہیں کہا جاتا ہے، یہ یقین رہے، اس لیے کہ بہرحال جوان ہے، اور البتہ اس عشرے میں گفتگو سنجیدگی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ ہوئی ہے، لہٰذا آج کی کچھ چیزیں اس انداز سے کچھ پیغام ہم لوگوں تک پہنچ جائیں اور کچھ چیزیں نوجوانوں کے ذہنوں میں آ جائیں۔ دیکھیے شاعر اللہ ہم اولاً اگر اسلام میں دیکھیں، اسلام نے جو ہمارے ساتھ سامنے احکامات بیان کیے، دو طرح کے الفاظ قرآن نے حکم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیے۔ بعض وہ الفاظ ہیں کہ جہاں پر طریقہ ہم کو اپنی طرف سے اختیار نہیں کرنا ہے، جو طریقہ بتایا گیا اسی طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ میں مثال رکھتا ہوں، مثلا قرآن کریم میں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ اب یہ نہیں کہ جیسے ہمارا دل چاہے نماز پڑھ لیں، جیسے ہمارا دل چاہے روزہ رکھ لیں، جیسے ہمارا دل چاہے حج کر لیں، نہیں، جیسے وہاں طریقہ بتا دیا گیا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور بالخصوص نماز کے لیے تو نبی کریم کی صاف صاف حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ آج کے دور میں بہت بڑا زور ہے کہ فلاں چیز، میں درمیان میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنی اہمیت کے حامل ہے تو نماز میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ہم اہمیت کو نہیں دیکھیں گے، ہم حکم ایمان کو دیکھیں گے، ہم طریقہ ایمان کو دیکھیں گے، ہم حکم کے تابع ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کسی چیز کے لیے کہیں کہ فلاں چیز اہمیت رکھتی ہے یا فلاں چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر نے کون سا طریقہ بتایا ہے، معصوم نے کون سا طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ کام ایسے جنہیں ہمیں ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، اور یا یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنی طرف سے جہاں کوئی چیز آ گئی تو وہ عبادت ختم ہو گئی۔ عبادت کا مفہوم ہی ہوتا ہے کہ جہاں ذرہ برابر اپنی مرضی شامل نہ ہونے پائے۔ انصاف سے بتائیے جو جملات آج ہمارے درمیان ہیں جس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں، جن کلمات کے اوپر ہم زور دیتے ہیں، شہادت ثالثہ کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس لیے کہیں کہ بہت ہی ضروری چیز ہے تو ہمارا نفس شامل ہوا یا نہیں شامل ہوا، اپنی مرضی شامل ہوئی یا نہیں؟ جہاں عبادت میں اپنی مرضی آئی عبادت ختم ہو گئی۔ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ 100% امام کی مرضی کے مطابق آپ عبادت انجام دیں۔ اگر امام کی مرضی کی بات ہو تو امام کا حکم تو ہونا چاہیے۔ جب تک امام کا حکم نہ، ہمیں حق نہیں ہے کسی عبادت میں اپنی طرف سے نہ تو ہم گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں تبدیلی کا حق نہیں ہے، یا ہمیں بعینہ ہی وہی طریقہ اپنانا ہے۔ میں نے مثال دی نماز کی ہے، روزے کی ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ شریعت نے احکام دیے، مثلا حکم ہے شریعت کا کہ جب غروب کا وقت ہو تو مسجد میں، اپنے گھر میں تم چراغ روشن کرو، روشنی کرو۔ دیکھیے ایک جگہ ہے شریعت کے لیے نماز پڑھو، وہاں نماز میں ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اپنا طریقہ اپنائیں یا زمانے کے اعتبار سے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن وہ طریقہ، وہ حکم جو شریعت نے کہا ہے کہ روشنی کرو، وہاں ایسا نہیں کہ کسی خاص چیز سے کہا جا رہا ہے روشنی کرو۔ توجہ دیجیے گا، اگر کسی زمانے میں لالٹین سے روشنی ہوتی تھی تو اس میں ہم نے عمل کیا، شریعت پہ عمل ہو گیا۔ کسی زمانے میں موم بتی سے روشنی ہوتی ہے، ہم نے موم بتی جلا دی، شریعت پہ عمل ہو گیا۔ کسی زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے جس سے روشنی ہوتی تھی،
اگر ہم نے اس کو روشن کر دیا تو شریعت پہ عمل ہو گیا. آج کے زمانے میں یہ وسائل آ گئے, ہم نے ان کو روشن کر دیا, شریعت پہ عمل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کوئی خاص چیز معین نہیں کی ہے, بلکہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فلاں کام تمہیں انجام دینا ہے. اب جو بھی تمہارے زمانے کا طریقہ ہو اس کے مطابق اگر عمل کرے تو شریعت پہ عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جو مثالیں, دو طریقے کے احکام شریعت میں پائے جاتے ہیں آپ کے سامنے. اب جو معاملہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو, لیکن جو شاعر اللہ کا احترام کو لکھا ہے وہ نماز اور روزے والی قسم کی طرح سے نہیں ہے کہ کوئی خاص چیز شریعت نے بتا دی کہ یہی شاعر اللہ اس کا احترام کرو. نہیں, جیسے وہاں کہا ہے کہ روشنی تم کرو, اب جو بھی طریقہ روشنی کا ہو یا جس سے روشنی ہو جائے اس پہ عمل کرو, تم شریعت پہ عمل کرنے والے کہلاؤ گے. یہی معاملہ شاعر اللہ کا ہے کہ شریعت نے کہا کہ جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ان کا احترام کرو. تو جو بھی شاعر اللہ میں آ جائے شریعت تو یہ نہیں. اب شاعر اللہ کے بارے میں عرض کر دوں. دیکھیے, شاعر اللہ کا مطلب ہوتا ہے, شاعر نکلا ہے شعور سے, اسی لیے کہتے ہیں شعور کی جمع ہے یا شہیدہ کی. شعور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال عرض کرو, علامت. علامت یعنی وہ چیز جو علم کا سبب بنے. علم کا سبب بنے کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز جو ہمارے ذہن کو کہیں اور تک پہنچا رہی ہو. ہم علامت اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کہیں تک پہنچتا ہے. یہی معاملہ شعور کا ہے, شاعر کا ہے. شاعر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کے شعور کو بیدار کرتا ہے اور کسی اور طرف متوجہ کرتا ہے. شاعر کا مطلب جو انسان کے شعور کو بیدار کرے. اب شاعر اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انسان کے شعور کو اللہ تک لے جانے والا. جو چیز انسان کے شعور کو اللہ تک پہنچا رہا ہو وہ شاعر اللہ کہلائے گا. اب جو میں نے مثال دی, اگر شریعت نے کہا کہ روشنی کرو, جس چیز سے روشنی ہو رہی ہو اس پہ آپ نے عمل کیا ہے, شریعت پہ عمل ہو گیا. یہی معاملہ, جو چیز آپ کے شعور کو اللہ تک پہنچا رہی ہو اور آپ نے اس پہ عمل کیا, یہ شاعر اللہ کہلائے گا. توجہ دیجیے گا. اسی لیے پھر قرآن کریم نے ہمارے سامنے بعض مثالیں بھی عرض کی ہیں, صاف صاف قرآن نے مثالیں بیان کی. اسی قرآن کریم میں سورہ مبارکہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ جو مکے میں دو پہاڑیاں ہیں, جو ٹیلے ہیں, جو زمینیں ہیں, یہ اللہ کے شاعر ہیں. خود قرآن مثال عرض کرا, یہ نہیں کہا کہ یہی شاعر ہے. من شاعر اللہ, شاعر اللہ میں سے ہے, یعنی شاعر اللہ بہت سے, ان میں سے ایک مثال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ہے. آپ مثال سے بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ زمین ہی تو ہے, مٹی ہی تو ہے, ٹیلے ہی تو ہیں, پہاڑیاں ہی تو ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو. شاعر اللہ کا تمہارے اوپر احترام واجب ہے. اور پھر سورہ مائدہ میں اس نے صاف صاف کہا ہے کہ دیکھو, لا تحلوا شاعر اللہ, ہرگز شاعر اللہ کی توہین نہ کرنا, شاعر اللہ کی بے احترامی نہ کرنا. تمہارے لیے شاعر اللہ کا بے احترامی حرام ہے. اور وہاں بھی مثالیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مکے میں یہ دو پہاڑیاں جس کو اللہ نے شاعر اللہ میں سے کہا ہے, ان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے, اور ان دو پہاڑیوں کی بے احترامی ہمارے لیے حرام ہے. آپ بتائیے کہ دو زمینیں ہی تو ہیں, دو پہاڑیاں ہی تو ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کا احترام بھی واجب ہے اور ان کی بے احترامی حرام ہے. کس بنیاد پر ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ آج ایک فرقے کا خصوصی زور اس بات پر سب کچھ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ہمارے لیے احترام نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز قابل احترام نہیں, صرف اللہ ہے. آپ احساس ہوتا ہے اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ان دو پہاڑیوں کا بھی تمہارے اوپر احترام واجب ہے, ان دو پہاڑیوں کی عظمت کا بھی اقرار کرنا تمہارے لیے واجب ہے, اور ان دونوں چیزوں کی توحید تمہارے اوپر حرام ہے. تو نہ یہی تو نہیں, بلکہ سورہ مائدہ میں اس نے کیا کہا, لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی, اور وہ قربانی جس کو تم قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو. قربانی کیا ہے؟ جانور. آپ قرآن کریم کی میں گفتگو کر رہا ہوں, حدیثوں کی بات نہیں ہے. وہاں جانور کا تذکرہ قرآن کرے, وہ جانور جسے تم قربانی کے لیے لے جا رہے ہو, یہ بھی شاعر اللہ صاحب صاحب قرآن نے کہا ہے. اور وہاں کیا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے اور اس کی بھی احترامی حرام ہے. یعنی وہ جانور جسے تم قربانی کے لیے لائے ہو اس کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے اور اس کی بھی احترامی تمہارے لیے حرام ہے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ کیا, بلل قلائد, صرف قربانی نہیں
بلکہ عربی میں قلادہ کہتے ہیں اس پٹے کو جو گردن میں ڈالا جاتا ہے. صرف جانور ہی نہیں بلکہ وہ پٹا جو جانور کے گلے میں پڑا ہوا ہے اس کا بھی احترام تمہارے اوپر واجب ہے, اس کی بھی توہین حرام ہے. میں اگر سوال کروں آج عالم اسلام سے, بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس جانور کا جسے حج کے موقع پر تم قربانی کے لیے لا رہے ہو یہ شاعر اللہ احترام واجب ہے اور اس کی بھی احترامی حرام ہے, تو کیا اس سے پہلے جب قربانی کے لیے نہیں لائے تھے ہمارا احترام واجب تھا اس کے لیے؟ ہر مسلمان کہے گا نہیں پہلے احترام واجب نہیں تھا, تو پھر اب کیوں احترام واجب ہو گیا؟ بھائی جانور کا ہمیں احترام کیوں کرے؟ آج ہمارے پر اعتراض یہی تو ہوتا ہے کہ بھائی آپ جانور کا احترام کرتے ہیں, اور وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جانور کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے, اور اس سے پہلے احترام نہیں تھا. جب تک وہ اپنے گھر میں جانور تھا قابل احترام نہیں تھا, جہاں آپ لے کر آئے احترام واجب ہو گیا. تو جو بھی قرآن کا ماننے والا مجبور ہو کر کہے گا کہ اس وقت احترام واجب ہوتا ہے جب نسبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک نسبت نہیں ہے احترام نہیں ہے. کم از کم ماننا پڑے گا کہ اگر احترام ہوتا ہے کسی ذات کا احترام نہیں ہوتا ہے بلکہ نسبت کا احترام ہوا کرتا ہے. اور یہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اس نسبت کا احترام تمہارے پر. اب کس لیے آپ انصاف سے بتائیے اس جانور کا احترام کس لیے واجب ہے؟ اس لیے کہ وہ جانور شبیہ ہے اس جانور کی جو ایک نبی کی جان کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے آیا تھا. دیکھیں خود ہر جانور قابل احترام نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ جانور شبیہ ہے اس جانور کی جو اللہ کے نبی کی جان کو بچانے کے لیے آیا تھا. اور وہاں جو مثالیں دی صفا و مروا, یہ پہاڑیاں کیوں قابل احترام ہیں؟ پہاڑیوں کی کوئی عظمت نہیں ہے, ٹیلوں کی کوئی عظمت نہیں ہے, چونکہ اس پہاڑیوں کے اوپر ایک نبی کی ماں ایک نبی کی جان کو بچانے کے لیے چلی تھی, چونکہ اس سرزمین کے اوپر اس کے پیر پڑے تھے لہذا وہ قابل احترام ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ انسان سنتا ہے قرآن گفتگو کر رہا ہے, میں نے کہا کہ حدیث بھی نہیں ہے کہ انسان سوچے پتہ نہیں صحیح ہے صحیح نہیں ہے. صاف صاف قرآن کی آیات ہے اور قرآن کریم نے مثالیں بھی عرض کی ہیں, مثالوں کو بھی پیش کر کے اس کا بھی احترام واجب ہے. اور پھر جانور کی بات تو اپنی جگہ پر ہے. ولل قلائد, اس کے گلے میں جو پٹا پڑا وہ بھی قابل احترام ہو گیا. کیا کوئی چیز قابل احترام ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ یہ پٹا اس جانور سے منسوب ہو گیا ہے لہذا نسبت کی وجہ سے اس کا احترام بھی واجب ہو گیا. عزیزو ہمارے یہاں بھی اگر کسی چیز کا احترام ہے تو کسی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے, بلکہ اگر وہاں جانور نسبت کی وجہ سے احترام ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی یہ ساری چیزیں نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہیں. اگر ایک نبی کی قربانی کی وجہ سے جو قربان نہیں ہوا ہے, اور صاف صاف قرآن کی آیت ہے, البتہ وقت نہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے, صاف صاف قرآن نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. جناب ابراہیم و اسماعیل کی یادگار جو آج حج کے موقع پر ہر حاجی جا کر انجام دیتا ہے, ہر حاجی ان سارے اعمال کی پیروی کرتا ہے جو ابراہیم و اسماعیل نے کیے تھے. قربانی کرنا یہ بھی عمل ہے, 3 شیطانوں کو کنگریاں مارنا یہ بھی نبیوں کا عمل ہے, جا کر صحیح کرنا یہ بھی انبیاء کا عمل ہے. جتنے بھی اعمال ہیں انہوں نے انجام دیے تھے, آج ہر حاجی انجام دیتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جناب ابراہیم و اسماعیل کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس اسماعیل کی قربانی کو عظیم قربانی سے بدلا ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قربانی سے بدلا ہے اس سے مراد دبا ہے. ایک لمحے کے لیے انصاف سے بتائیے کس کی قربانی سے بدلا ہے؟ جناب اسماعیل. کبھی ہم نے سوچا جناب اسماعیل کون ہے؟ اللہ کے نبی. کیا قابل تصور ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی جانور عظیم ہو جائے؟ آپ انصاف سے بتائیے اللہ کے نبی کے مقابلے میں صحیح ہے آپ کا جنت کا جانور ہے, لیکن کیا کوئی نبی معمولی ذات ہے؟ ہمارے اور آپ جیسا انسان ہے جہاں پر عام انسانوں کے لیے تو کہا گیا کبھی کبھی انسان پستی میں جاتا ہے, اتنا پستی میں جاتا ہے کہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے, لیکن نبی کے لیے قابل تصور نہیں ہے. نبی اللہ کے نبی ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی جملہ عرض کر دوں, کبھی بھی کسی نبی کے لیے یہ تصور بھی نہ ہو کہ اس سے گناہ ہوا ہے. نہیں, ہمارے کسی نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. اگر گناہ کرتے تو نبی نہیں ہو سکتا.
ترک اولا ہونا اور ہوتا ہے، گناہ کرنا اور ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں درمیان کی بات ہے، جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے کبھی کبھی ہم آل محمد کے فضائل بیان کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کسی نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کوئی امام راضی نہیں ہے کہ اگر نبی کی توہین ہو جائے، اس لیے کہ فضائل آل محمد اسی کو کہتے ہیں جب بھی بیان ہو تو اس کی روشنی میں دین کی عظمت میں بھی اضافہ ہو اور انبیاء کی عظمت میں بھی اضافہ ہو۔ آل محمد کی فضیلت نہیں ہے کہ کسی دین کے رکن کی توہین ہو رہی ہو، آل محمد کی فضیلت ہرگز یہ نہیں ہے کسی نبی کی توہین ہو رہی ہو، خود آل محمد راضی نہیں، اس لیے کہ آل محمد ہی نے تو انبیاء کی عظمت کو بتایا ہے، آل محمد ہی نے تو دین کی عظمت کو بتایا ہے۔ تو آل محمد کے فضائل اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے سامنے آئے تو اس آئینے میں ہماری نگاہوں میں دین کی عظمت بڑھ جائے، انبیاء کی عظمت بڑھ جائے۔ تو کبھی تصور نہ ہو کہ انبیاء نے گناہ کیا ہے یا خطا ہوئی، ہرگز خطا کا تصور نہیں، ترک اولا اور ہوتا ہے، اور انبیاء سے ترک اولا ہوا ہے، بعض انبیاء سے ترک اولا کا مطلب یہاں جوانوں کے لیے عرض کر دوں، مثال کے طور پر نماز ہمارے اوپر واجب ہے، بہتر کیا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر ہم مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں، ہرگز ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، ایک اولا کو ترک کیا ہے۔ اولا یہ تھا کہ مسجد میں پڑھتے ہم نے گھر میں پڑھ لیا، ذرہ برابر گناہ نہیں ہوا، ذرہ برابر شریعت کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، 1% بھی اللہ کی مخالفت ہم نے نہیں کی، ہماری ذمہ داری تھی نماز پڑھنا، ہم نے نماز پڑھ لیا۔ اب بہتر یہ تھا کہ مسجد میں جا کر پڑھتے وہ ہم نے ترک کیا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنے درجات بڑھتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کام ہمارے لیے ترک اولا بھی نہ ہو لیکن نبی کے لیے ترک اولا بن جائے، اس لیے کہ جتنے درجات بڑھا کرتے ہیں اس اعتبار سے اس کے عمل کی عظمت بڑھتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے مستحب ہیں لیکن نبی امام کے لیے واجب ہو جائے کرتی ہے، تو ہم اپنے عمل سے کسی نبی کا مقابلہ نہ کریں کہ کسی نبی سے ترک اولا نہیں ہوا ہے، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، کسی طرح کی خطا نہیں ہوئی۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی معصومین ہیں، وہ کوئی بھی خطا کا مرتکب نہیں ہوا، ترک اولا ہوا۔ اب انبیاء کی میں بات کر رہا تھا، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ چونکہ احترام کی بات تھی، شاعر اللہ وہاں مرحلہ کیا ہے؟ ایک نبی کی جان بچی اور ایک نبی نے دوسری نبی کو قربانگاہ میں لے کر آیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی سے بدلا ہے۔ میں نے کہا کبھی بھی نبی کے مقابلے میں کسی جانور کو عظیم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن کا فضیناہ بے ذبح عظیم کہ ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا ہے۔ آپ کو ماننا پڑے کوئی نہ کوئی قربانی جناب اسماعیل کے بعد ایسی ضرور ہے جس کو جناب اسماعیل کی قربانی سے عظیم کہا جائے، اس لیے کہ قرآن کا آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر بتا دیجیے کوئی ایسی قربانی ہو جسے ہم جناب اسماعیل کے مقابلے میں عظیم کہہ سکیں۔ صرف اور صرف اگر تاریخ میں کوئی قربانی ہے تنہا سرکار سید الشہداء کی قربانی ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑی کوئی قربانی ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس قربانی کو خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جناب اسماعیل کے مقابلے میں عظیم قربانی ہے۔ اب یہاں پر رک کے اگر ہم کہیں کہ جناب اسماعیل و ابراہیم کی جو قربانی ہوئی ہے اس کی یاد بنانا آج ہمارا اسلامی فریضہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ اسماعیل و ابراہیم کی قربانی کو ہم یاد رکھیں۔ اب انصاف سے بتائیے اگر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کے مقابلے میں حسین کی قربانی کو عظیم قرار دیا ہے، تو کیا جناب امام حسین کی قربانی کو یاد کرنا، کیا امام حسین کی قربانی کا یاد منانا ہمارا اسلامی فریضہ نہیں ہوگا؟ نہیں، قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر اس نے ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ اگر ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا یاد بنانا تمہارے لازم ہے تو جو بھی ذبح عظیم بن جائے، جو فخر اسماعیل بن جائے، بدرجہ اولا اس کی یاد بنانا تمہارے اسلامی فریضہ ہے۔ آج جو بھی اپنے کو قرآن کا ماننے والا سمجھتا ہے
جو بھی نبی کریم کا ماننے والا سمجھتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی کی یاد منائے، اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے. ہمارے اگر تابوت کا احترام ہے، اگر علم کا احترام ہے، اگر تعزیے کا احترام ہے، اگر ذوالجلال کا احترام ہے تو ذات کی بنیاد پر نہیں ہے. یہی کپڑا جب تک علم میں نہیں تبدیل ہوا تھا ہم احترام نہیں کرتے تھے. یہی لکڑی جب تک ذوالجلال اور تابوت میں نہیں بدلی تھی ہم لکڑی کا احترام نہیں کرتے تھے. یہی جانور جب تک ذوالجلال نہیں بدلا تھا ہمارا احترام نہیں تھا. جب نسبت پیدا ہوئی تب احترام واجب ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں، کسی ذات کا احترام نہیں کرتے ہیں. اور یہی نسبت احترام کے لائق بنایا کرتی ہے. اسی نسبت کی وجہ سے احترام ہوا کرتا ہے. اور جب قرآن حکم دے رہا ہو، اور یہاں رک کر ایک جملہ اپنے عزیز بھائیوں اور جوانوں سے عرض کروں کہ دیکھیں ہمارے نسبت کا احترام ہے، ہمارے دین میں نسبت کی اہمیت ہے اور ہم نسبت کے قائل بھی ہیں. اور نسبت کے اس حد تک قائل ہیں کہ ایک لکڑی جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک کپڑا جس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک کاغذ جس کی کوئی بھی اہمیت پہلو نہیں ہے، لیکن یہی نسبت، یہی معمولی چیزیں اگر منسوب ہو جائیں، اگر لکڑی امام حسین سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتی ہے. اگر کپڑا کا امام حسین سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے. اگر کاغذ امام حسین سے منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اسی لیے احترام ہے کیونکہ نسبت پائی جاتی ہے. اور عالم اسلام کے اسی بنیاد پر احترام ہے. آپ نے کسی مسلمان کو نہ دیکھا ہوگا کہ روڈ پہ پڑے ہوئے کاغذ کو اٹھا کے چوم رہا ہے، لیکن وہی کاغذ اگر قرآن میں لگا ہوا ہر مسلمان چومتا ہے. روڈ پہ جو اینٹیں پڑے ہوئے کوئی اسے نہیں چومتا ہے، لیکن جب مسجد کے بغل سے گزرے گا تو مسجد کی دیوار کو چومتا ہے. بھائی اینٹا یہاں بھی ہے، اینٹا وہاں بھی ہے. وہی کہے گا یہاں نسبت ہے وہاں نسبت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بھی نسبت کی بنیاد پر احترام ہے. آپ حساب سے بتائیں ایک معمولی چیز اگر امام حسین سے منسوب ہو جائے تو احترام کے لائق ہو جاتی ہے. جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، لکڑی ہے، کاغذ ہے، کپڑا ہے، یہ سب امام حسین سے منسوب ہو گئے، ان کا احترام واجب ہو گیا. صرف احترام واجب نہیں ہے بلکہ کوئی بھی مومن اس کی بے احترامی کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اس کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتا ہے. انصاف سے بتائیے تو بے جان چیزیں ہیں، بے جان کے مقابلے میں جاندار کی کوئی اہمیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بے جان چیزوں کے مقابلے میں جاندار کی کوئی اہمیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اگر بے جان چیزیں امام حسین سے منسوب ہو جائے تب تو ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتی ہیں اور ان کا احترام ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے اور بے احترامی ہمارے لیے جائز نہیں ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک مومن امام حسین سے منسوب ہو جائے، ایک انسان امام حسین سے منسوب ہو جائے، اور یہاں بھی تو وہی نسبت پائی جا رہی ہے. اگر ہم ان جگہوں پر نسبت کے قائل ہیں تو یہاں پر نسبت کے قائل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اگر لکڑی میں امام حسین کی نسبت آ جائے تو ہم تو احترام کے قائل ہو جاتے ہیں جو ہونا چاہیے. کاغذ میں امام حسین کی نسبت آ جائے ہم احترام کے لائق ہو جاتے ہیں. کپڑا امام حسین سے منسوب ہو جائے ہم احترام کے لائق ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک انسان امام حسین سے منسوب ہو جائے، ایک انسان کی نسبت امام حسین کی طرف ہو جائے تو کیا وہ قابل احترام نہیں ہے؟ یقیناً قابل احترام ہے. اگر اس کی بے احترامی ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو کسی بھی حسین کے چاہنے والے کی بے احترامی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن یہاں ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، لکڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کاغذ کا معاملہ نہیں ہے، کپڑے کا معاملہ ہے، نسبت کا معاملہ ہے. کوئی نسبت ہی کی بات تو کرتا ہے، کپڑے کی بات نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، فلاں کے اعمال کو نہ دیکھیے، نسبت کو دیکھیے آیا نسبت ہے یا نہیں ہے. اگر ہم نسبت کے قائل ہیں تو ہر اس انسان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے جس کی نسبت حسین ابن علی کی طرف ہو، اور ہر اس انسان کی بے احترامی ہمارے لیے جائز نہیں ہے جس کی نسبت مولائے متقیان کی طرف ہو. زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ ہم نسبت کے قائل ہیں، لیکن ہماری منزل میں دیکھیں کہ ہم کتنا نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم کتنا مومنین کا احترام کرتے ہیں، ہماری نگاہوں میں کتنی مومنین کی عظمت ہوتی ہے. عزیزو آسان چیز نہیں. آل محمد نے جو دین پیش کیا ہے
آل محمد نے جو پیغام پیش کیا ہے، خود معصوم کے حدیث مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر ہے۔ اگر کعبے کا احترام ہم لازم سمجھتے ہیں تو مومن کا احترام بھی لازم ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو کعبے کے احترامی کے لیے تیار ہو جائے گا؟ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ مومن کا احترام تو کعبے سے زیادہ ہے، لیکن ہم آسانی سے مومن کی بے احترامی کرتے ہیں۔ خود معصوم کا جملہ ہے، اور پھر یہاں پر ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ اگر نسبت ہے کہ ہمارے جیسوں کے لیے اگر نسبت ہے، دیکھیے لکڑی ہے، کپڑا ہے، کاغذ ہے، یہ ساری چیزیں امام حسین سے منسوب ہوئی۔ جب منسوب ہوئی تو اس نسبت کا اثر بھی پایا گیا۔ توجہ دیجیے گا، دیکھیے کہیں بھی کپڑے سے کسی کو شفا نہیں ملتی، کاغذ سے شفا نہیں ملتی، لکڑی سے شفا نہیں ملتی، لیکن جب یہی لکڑی اور کاغذ اور کپڑا حسین پہلی سے منسوب ہو جاتے ہیں، کتنوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اور پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، آج ہزاروں نے بلکہ لاکھوں واقعات آپ کے اس ہندوستان کے اندر ہیں کہ جہاں پر انسان کے کہیں حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تھی، ذریعہ امام حسین سے حاجت پوری ہوئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انسان کی مرادیں نہیں پوری ہو رہی، امام کی ذریعے کے پاس آ گیا، ذوالجناح کے پاس آ گیا، تعزیے کے پاس آ گیا، علم کے پاس آ گیا، جھولے کے پاس آ کر دعا کی، دعائیں پوری ہوتی ہیں نہیں پوری ہوتی؟ یہاں اثرات پائے گئے، یہ کون سا اثر ہے؟ ادھر جو نسبت ہوئی تھی اس نسبت کا اثر یہاں پیدا ہوا ہے، اس نسبت کا اثر ان چیزوں میں آیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ایک بے جان چیز اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو حسین کا اثر وہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر کتنے امام حسین کے اثرات پیدا ہوئے، ہم بھی تو امام حسین کی طرف منسوب ہے، لیکن ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارا عقیدہ لیکن یہاں پر اکثر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے مانتے ہیں، ان سے نہیں مانتے۔ ہم تو نسبت کے قائل ہیں، ہمارا بھی عقیدہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، اس کے اندر جو نسبت ہے وہ ہمیں عطا کرتی ہے۔ اگر ہم دعائیں کرتے ہیں کسی لکڑی اور کاغذ سے دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو نسبت پائی جاتی ہے اس نسبت کی بنیاد پر دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ امام حسین سے بھی اگر مانتے ہیں، ہم کو یہ یقین ہے کہ یہ باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لہٰذا ہم ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر نسبت سے اثر پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر کتنے اثرات امام حسین کے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر کتنے کام امام حسین والے آتے ہیں۔ اور اگر اثرات پیدا نہ ہو تو پھر یہ بھی تو غور کرنا کہیں ایسا تو رہے کہ نسبت میں کمی پائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ تو ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ اگر ادھر کے اثرات ہمارے اندر نہیں آئے ہیں تو پھر یہ نسبت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی۔ اس لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر نسبت ہو جاتی ہے تو اثرات ضرور آیا کرتے ہیں۔ آج میں نے مسلسل کہا ہے مجلسوں میں، یہی تمنا اور کوشش ہو کہ صرف زبان سے حسین حسین نہ ہو، بلکہ جو امام حسین کے اثرات ہیں، جو امام چاہتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں پیدا ہو جائیں۔ ایک سلمان پڑھ دیں محمد والے میں نسبت کی بات کر رہا تھا، بس آخری بات جو کہ سیرت پیغمبر اکرم کی بات تھی، اور پیغمبر کی سیرت سے کم از کم کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، یہ عزائے حسین جو ہمارے سیرت پیغمبر ہے۔ بس ایک دو روایتیں سیرت پیغمبر کے حوالے سے، میں نے کہا کہ ہر چیز ہمارے یہاں قرآن حدیث کے مطابق ہے، ہم جتنے اعمال انجام دیتے ہیں اس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ عزاداری بھی شریعت پیغمبر کی نگاہ میں ہے۔ یہ مجالس عزا ایک روایت مشکات شریف کی، یہ بھی عالم اسلام کی ایک مشہور کتاب ہے، اس مشکات شریف کی روایت کیا ہے کہ جناب ام سلمہ سے روایت کی، جو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، دیکھو کوئی حجرے میں آنے نہ پائے۔ خود جناب ام سلمہ کا یہ کہنا ہے کہ میں صحن خانہ میں بیٹھ گئی، پیغمبر حجرے میں تشریف لے گئی، کچھ دیر کے بعد میں نے کانوں سے پیغمبر کے رونے کی آواز سنی، میں دوڑ کے پیغمبر کے پاس پہنچی تو ماجرا کیا دیکھا کہ پیغمبر کے سینے پر امام حسین تھے اور پیغمبر زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے سوال کر لیا اللہ کے رسول خیر تو ہے؟
تو پیغمبر نے واقعہ کربلا بیان کیا، کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا نواسا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اب یہاں پر رکا میں عرض کروں سیرت پیغمبر اکرم کیا ہے، آج ہم جو عمل انجام دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اعتراض ہوتا بلند آواز سے رونا کیوں ہے؟ اگر نبی کریم بلند آواز سے روئے نہ ہوتے تو جناب ام سلمہ صحن خانہ سے کیسے سنتی؟ صحن خانہ سے آواز کو سننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم بلند آواز سے روئے تھے۔ ذکر حسین کی بات آ جائے، دیکھیں جبریل امین نے پیغمبر اکرم سے واقعہ کربلا بیان کیا ہے، یعنی جبریل ذاکر حسین تھے اور پیغمبر اکرم اس ذکر کو سن رہے تھے۔ گویا ذکر حسین کو سننا بھی سیرت پیغمبر اکرم، اور جب جناب ام سلمہ آئی ہے تو پیغمبر نے ذکر حسین کیا ہے، جناب ام سلمہ نے سنا ہے۔ گویا ذکر حسین کرنا بھی سیرت پیغمبر اکرم ہے۔ یہ ساری چیزیں سیرت پیغمبر اکرم ہیں۔ اور بس ایک بات عرض کر کے جہاں تک تعزیہ اور ان تبرکات کی بات آتی ہے، میں نے کہا کہ یہ بھی مکمل طور پر پیغمبر کی سیرت اور قرآن کی حدیث قرآنی آیات کی روشنی میں ہے۔ انہی جناب ام سلمہ سے ایک مشہور روایت اکثر آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے آخری وقت جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی۔ مشہور روایت ہے، عالم اسلام کی بہت سی کتابوں موجود ہیں۔ ایک شیشی پیغمبر اکرم نے دی تھی، کس لیے دی تھی؟ اور فرمایا تھا کہ اس میں کربلا کی خاک ہے، جب یہ سرخ ہو جائے، خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ آپ نے ساتھ سے بتائی پیغمبر نے کس لیے دی تھی؟ پیغمبر نے اس لیے دی تھی کہ جناب ام سلمہ اس شیشی کو نگاہوں میں رکھنے کے بعد اس شیشی کے ذریعے سے امام حسین کا غم منائے۔ اس کو سامنے رکھنے کے بعد امام حسین کے واقعات اور امام حسین کی شہادت کا تصور اپنے ذہنوں میں لائیں۔ گویا ایک سیرت طور پیغمبر نے قائم کی کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا ذہن قربانی امام حسین کی طرف جائے۔ جب پیغمبر اکرم نے اگر جناب ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی کہ اس کے ذریعے سے کربلا کی قربانی کو یاد کریں، تو ہم بھی اسی سیرت پیغمبر اکرم پر عمل کرتے ہوئے تعزیہ بناتے ہیں تاکہ تعزیہ کو نگاہوں میں رکھنے کے بعد حسین مظلوم کی یاد کو اپنے ذہنوں میں لائیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارے صرف امام حسین کا تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، کسی اور امام کا نہیں اٹھایا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ امام حسین ہی کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک نمونہ پیش کیا تھا، کسی اور امام کے لیے امام نے کوئی نمونہ نہیں پیش کیا پیغمبر اکرم نے، لہذا ہم کسی اور امام کا تعزیہ نہیں رکھتے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جتنی چیزیں ہمارے یہاں ہیں یہ سیرت پیغمبر اکرم کی بنیاد پر ہیں، جتنی چیزیں ہیں قرآن آیات کی روشنی میں ہیں، جتنی چیزیں ہیں احکامات پیغمبر کی روشنی میں ہیں۔ اس لیے کہ جہاں ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا ہو، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آج انسانیت کا بھی تو تقاضا ہے، آج انسانیت بھی تو کہتی ہے کسی عزیز کے بچھڑنے پر رویا جائے۔ اور جہاں قرآن نے سنت پیش کر دی ہو، جناب یعقوب کا تذکرہ آپ نے سنا، جناب یعقوب نبی تھے، جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، ہمیشہ شہادت ہی میں نہیں رویا جاتا ہے، جدائی میں بھی انسان روتا ہے۔ اور جناب یعقوب کے واقعے کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اپنے عزیز کے بچھڑنے پر رونا یہ سنت قرآن بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور کتنا روئے ہیں کہ آنکھیں جاتی نہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے جہاں شہادت کا تذکرہ کیا ہو، شہادت کو فضیلت بیان کی ہو، تو شہادت کی خوشی میں انسان خوش نہیں ہوتا ہے، اگر غم ہے، اگر گریہ ہے تو اس لیے ہے کہ نبی کا بھرا گھر اجاڑ دیا گیا، اگر رونا ہے، اگر آنسو ہے، اس لیے ہے کہ نبی کریم نے خبر دی تھی تب روئے تھے، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، سینے پہ موجود ہے، پیغمبر رو رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے سامنے وہ روایت جو مشکات شریفی کی ہے کہ عاشور کا دن 61 ہجری ہے، جناب ام سلمہ سو رہی تھی، ایک دفعہ بے چین ہو کر اٹھتی ہے اور یہ جملہ جناب ام سلمہ کی زبان پر تھا کہ ابھی میں نے پیغمبر اکرم کو بحال و پریشان دیکھا ہے، پیغمبر اکرم کو سروپا پر رہنا دیکھا ہے۔ میں نے سوال کر لیا اللہ کے رسول خیر تو ہے؟ نبی کریم نے فرمایا تھا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا نواسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ پیغمبر اکرم جس یاد کو یاد کر کے رو رہے ہوں،
تھی، کون کون سے مصائب تھے جو آل محمد کے سامنے نہیں آئے، اور آپ نے مسلسل سنا ہے ایک تنہا نواسا نبی ہو، ایک دن میں کتنے لاشیں آئے ہیں، کہنا آسان ہوتا ہے، انہیں شہادتوں میں ایک شہادت ایسی تھی کہ جس نے آقا حسین کی کمر کو توڑ دیا۔ کسی بھی شہادت پہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن ایک شہادت ایسی تھی کہ جس میں خود آقا کا جملہ تھا کہ الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو انسان سے سوچے تو امام وقت پہ یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ روایتوں کے مقتل کے عجیب و غریب جملے ہیں کہ جس وقت غازی عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو امام حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار تھے، مایوسی کے آثار تھے۔ یہ تو آسان چیز نہیں ہے۔ امام حسین پر جس کو بھروسہ ہو، امام حسین کا بھروسہ ہو جس ذات کے اوپر، جناب عباس و صاحب گرامی کا نام ہے، اور کتنا بھروسہ تھا جس وقت آواز دی ہے مقتل سے کہ آقا حسین نے مرثیہ پڑھا دے، بھیا عباس تم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تو آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تمہارے خوف سے سو نہیں سکتی تھی، اور میرے لال عباس اب تو آنکھیں سو نہ سکیں گی جو تمہاری وجہ سے رات کو سویا کرتی تھی۔ کتنا بھروسہ آقا حسین کے جناب عباس پہ تھا۔ ایک منزل ہے، جناب عباس کی مصیبتیں آسان نہیں تھی۔ آپ بھی آقا کے چاہنے والے ہیں، یہاں بھی بہت سے غیرتدار جوان موجود ہیں، انسان سے بتائیے معمولی سے محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے جناب عباس کے دل میں جو محبت ہے سوچ بھی نہیں سکتے، معمولی سی معرفت ہمارے دلوں میں ہے، جو معرفت جناب عباس کے دل میں تھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ غازی کے پاس کتنی طاقت تھی، آپ سوچئے جو امام کو چاہتا بھی ہو، امام کی معرفت بھی رکھتا ہو، جس کے پاس طاقت و قوت بھی ہو۔ میں نے کہا کہ ایک لمحے کے سوچے، ہم میں اور آپ میں سے کوئی اگر عاشور کے دن کربلا کے میدان پہ ہوتا، ہماری تمنا تو یہ ہے، انصاف سے بتائیے گا، تصور کیجئے کہ اگر ہم میں سے کوئی کربلا کے میدان میں ہوتا اور ہماری نگاہوں کے سامنے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کہہ رہے ہوتے، اگر ہمارے نگاہوں کے سامنے حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہوتا، کیا ممکن تھا کوئی چاہنے والا اپنے کو روک لیتا؟ کیا ممکن تھا کوئی چاہنے والا اس منظر کو دیکھ کے برداشت کر لیتا؟ جناب عباس کے لیے میدان میں جا کر شجاعت کے جوہر دکھا دینا آسان تھا، لیکن خیمے میں بیٹھ کر بچوں کی پیاس کو برداشت کرنا، یہ ذرا اس غازی کے دل سے پوچھئے کہ جس وقت نگاہ کمسن بچوں پہ جاتی ہوگی، اور عزیزوں بچوں کی فطرت مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید وابستہ ہوتی ہے اسی سے سوال کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی غازی عباس کو دیکھتے تھے چاروں طرف سے بچے گھیر لیتے تھے، اور ایک ہی صدا ہوتی تھی، اے چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، اے غازی عباس پیاس ہلاک کیے جاتی ہے۔ عزیزانو کتنی سخت منزل تھی، اور جب یہی غازی کی نگاہ جناب علی اصغر کی طرف جاتی ہوگی، کتنی منزلیں گزری ہیں، ہر مرحلے پر آ کر کہتے تھے آقا مصیبتیں دیکھی نہیں جاتی، امام کی مرضی کو نگاہوں میں رکھا ہے۔ آخری مرحلے پر آ کر جملہ فرمایا جو مشہور ہے، آقا آپ یہ کہتے تھے تم لشکر کے علمدار ہو، مولا کو لشکر ہی کہا رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا، مولا علمدار کو بھی وہی بھیج دیجیے جہاں لشکر ہو۔ عزیزوں اجازت دی، لیکن یہی کہے بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان کمسن بچوں کے لیے پانی کی زمین کر دو۔ عزیزوں اگر اجازت ملی تو پانی لانے کی اجازت ملی، ساری منزلیں طے ہوئی، آپ کے سامنے مناظر ہے، گئے ہیں فرات پہ قبضہ کیا ہے، پانی بھرا ہے، لے کے پلٹے ہیں۔ آپ تصور کیجئے جس وقت امام جناب عباس پلٹ رہے ہیں، پوری امید یہی تھی کسی طرح سے حسین کے خیمے تک پانی پہنچا جائے، یہی فکر تھی کسی طرح سکینہ تک پانی پہنچا دوں۔ عزادارو اسی اسنا میں ایک بازو کٹ گیا، آسان نہیں ہوتا ہے بازو کا کٹ جانا، لیکن غازی عباس کو اپنی فکر نہیں ہے، دوسرا بازو کو خلق ہو گیا، غازی کو اپنی فکر نہیں تھی، بس یہی تمنا تھی کہ کسی طرح خیمے میں پانی پہنچا دے۔ عزادارو اس وقت غضب ہوا ہے جب لشکر سکینہ پہ آ کے تیر لگا، تیر کا لگنا تھا کہ عباس کی امیدیں منقطع ہو گئی، اپنے رہبر کے رخ کو موڑ دیتے
کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو، جس کے دونوں بازو خراب ہو چکے ہو، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہو، جس کے اوپر تیر بارانی ہو رہی ہو، آپ نے کبھی سوچا جس کے بازو نہ ہو وہ کیسے تیروں کو روکے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی اسنا میں ایک تیر آقا کی آنکھ میں لگتا ہے، ایک گز والا کے سر میں لگا، اب گھوڑے پہ سمجھا نہیں جاتا، زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن کس انداز کو زمین کی طرف آئے ہیں، آپ غازی کو رو رہے ہیں۔ جناب عباس جس کی مادر گرامی جناب ام البنین تھی، ایک ماں کے 4 بیٹے ایک دن میں شہید ہو جائے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن تاریخ بتاتی اس ماں نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ جناب ام البنین اپنے فرزندوں پہ کبھی نہیں روتی تھی، بلکہ یہی کہتی تھی میرے بچوں یہ ماں تم پہ ماتم نہیں کرے گی بلکہ اپنے آقا حسین پہ ماتم کرے گی۔ لیکن عزادارو جناب عباس کی ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس نے اس ماں کو بھی رلا دیا، اور یہ ایسی مصیبت تھی کہ خود درد کے مرثیاں بڑھتی تھی، اور جناب ام البنین کا یہ مرثیہ اتنا دردناک ہوتا تھا کہ مروان جیسا دشمن اہل بیت جب ادھر سے گزرتا تھا جنت البقیع کے پاس سے جہاں بیٹھ کے مرثیہ پڑھتی تھی، تو اس مرثیے کو سن کے تاریخ بتاتی ہے کہ مروان بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، وہ بھی کھڑا ہو کے روتا تھا۔ مصیبت کیا تھی؟ میں نے کہا کہ ماں نے کبھی بچوں پہ ماتم نہیں کیا ہے، جناب ام البنین اپنے فرزندوں پہ کبھی نہ روئی، جناب عباس پہ کبھی گریہ نہ کیا، لیکن ایک مصیبت ایسی تھی جس نے اس ماں کو بھی رلا دیا، وہ جناب ام البنین کا مرثیہ تو ہے میرے لال عباس۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا، لیکن یہ میرے لال عباس پہلے تیرے بازوؤں کا قلم ہو گیا، پھر تو گھوڑے سے نہیں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سبحان الذین خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اسی باب الحوائج کا واسطہ ہے، حاضرین کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما، پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہے، مومنین کس طرح کی پریشانیاں رکھتے خدایا تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ہم سے اس عزا کو قبول فرما، خدایا ہم سب کو حق عزا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، ہم سے حق عزا ادا نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے اس معمولی عمل کو قبول فرما، خدایا ہمارے ناسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگارہ تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ جو مومنین آل محمد کی محبت کے جرم میں اب تک شہید کیے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خدایا جو اس جرم میں زخمی ہوئے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگارہ شیخ جلیل علامہ زرزاکی کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، خدا ان کو قید بند سے آزادی عطا فرما، پروردگارہ دنیا میں پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، پروردگارہ ہم سب کو کردار حسین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ ہے دشمنان آل محمد کے کردار و عمل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہماری ماں بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما، خدایا صدیقہ طاہرہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، پروردگارہ آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما، دشمنان آل محمد پر اپنا عذاب نازل فرما، خدایا دنیا ظلم جور سے بھر چکی اپنی آخری حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں قرار دے و تقبل